لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میڈیا سیل انڈین حج مشن مکہ مکرمہ سے یونس اعظمی کا سلام. بعافیت فریضہ حج کی ادائیگی کے بعد ہندوستان کی مختلف ریاستوں کی جانب حجاج کرام کی روانگی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. حجاج کرام کا آخری قافلہ مدینہ منورہ سے ہندوستان کے لیے روانہ ہوا. حج 2026 کا مکمل آپریشن انتہائی کامیابی کے ساتھ پائے تکمیل کو پہنچا. پیش خدمت ہے حج 2026 پر مشتمل ایک تفصیلی رپورٹ. حج اسلام کا ایک اہم رکن ہے. یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے اور ہر صاحب استطاعت مرد عورت پر زندگی میں ایک بار حج ادا کرنا فرض ہے، اور اسی فریضے کی ادائیگی کے لیے پوری دنیا سے لاکھوں کی تعداد میں فرزندان توحید ہر سال مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں. سال یعنی حج 2026 میں تقریباً 1,22,464 ہندوستانی حجاج کرام حج کمیٹی کے ذریعے فریضہ حج ادا کرنے کی غرض سے مکہ مکرمہ پہنچے. بقیہ 52,507 حجاج کرام نے حج گروپ آرگنائزر کے ذریعے فریضہ حج ادا کیا. 18 اپریل بروز سنیچر 2026 کا سورج مدینہ منورہ کی مقدس وادیوں سے نکل کر اپنی کرنوں کو مدینہ منورہ کی بابرکت سرزمین پر بکھیر رہا تھا. موسم حج شروع ہو چکا تھا. اہل مدینہ حجاج کرام کی آمد کے منتظر تھے. ایئرپورٹ پر حجاج کرام کے استقبال کی تیاریاں مکمل کر لی گئی تھیں. ہندوستانی حجاج کرام کا پہلا قافلہ آج مدینہ منورہ پہنچنے والا تھا. سفیر ہند عالی جناب ڈاکٹر سہیل اعجاز صاحب، قونصل جنرل جناب فہد احمد خان سوری اور قونصل حج محترمہ صدف چودھری ہندوستان سے آنے والے اللہ کے مہمانوں کے استقبال کے لیے مدینہ منورہ ایئرپورٹ پر موجود تھیں. ہندوستانی حجاج کرام کا پہلا قافلہ ممبئی اور لکھنؤ سے پرواز کرتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچا. مدینہ منورہ کے سرزمین پر قدم رکھتے ہی حجاج کرام کے چہرے خوشیوں سے کھل اٹھے، کیونکہ آج ان کا برسوں کا خواب شرمندہ تعبیر ہو رہا تھا. ان کے دل مسجد نبوی اور روضہ اقدس پر حاضری کے لیے مچل رہے تھے. سفیر ہند اور قونصل جنرل نے پھولوں کا گلدستہ پیش کرتے ہوئے حجاج کرام کا والہانہ استقبال کیا. استقبال کا منظر قابل دید تھا. حجاج کرام کے چہروں پر خوشیوں کے آثار نمایاں تھے، اور پھر ہندوستان کی مختلف ریاستوں سے حجاج کرام کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا. مدینہ منورہ ایئرپورٹ پر ہندوستانی حجاج کرام کی آمد کا سلسلہ 18 اپریل کو شروع ہوا اور 7 مئی تک جاری رہا. اس طرح 182 فلائٹس کے ذریعے 51,288 حجاج کرام ہندوستان سے ڈائریکٹ مدینہ منورہ پہنچے. مدینہ منورہ کی پرنور فضاؤں میں حجاج کرام کو 8 دن گزارنا تھا، لہذا حجاج کرام کی خدمت کے لیے مدینہ منورہ میں حج آفس اور اس کے تمام شعبوں کے ساتھ ساتھ 2 برانچ آفس اور ایک کلینک تیار کی گئی تھی، جو رات دن حجاج کرام کی خدمت میں مصروف رہی. مدینہ منورہ میں 8 دن گزارنے کے بعد مکہ مکرمہ کی جانب حجاج کرام کی روانگی کا سلسلہ شروع ہوا. گرمی کی شدت کو مد نظر رکھتے ہوئے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ آمد و رفت کے لیے بہترین بسوں کا انتظام کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے حجاج کرام کو بڑی راحت ملی. ابھی مدینہ منورہ ایئرپورٹ پر حجاج کرام کی آمد کا سلسلہ جاری تھا کہ 30 اپریل سے جدہ ایئرپورٹ پر بھی ہندوستانی حجاج کرام کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا. جدہ ایئرپورٹ پر اترنے والی پہلی فلائٹ کا قونصل جنرل جناب فہد احمد خان سوری اور قونصل حج محترمہ صدف چودھری نے شاندار استقبال کیا. جدہ ایئرپورٹ پر ہندوستانی حجاج کرام کی آمد کا سلسلہ 22 مئی تک جاری رہا، اور اس طرح 240 فلائٹس کے ذریعے 71,156 حجاج کرام جدہ ایئرپورٹ کے ذریعے مکہ مکرمہ پہنچے اور انہیں فریضہ حج کی ادائیگی کے بعد مدینہ منورہ روانہ کیا گیا. گویا اجمالی طور پر اگر دیکھا جائے تو سال ہندوستان کے 17 امبارکیشن پوائنٹ سے 422 فلائٹس کے ذریعے 1,22,444 حجاج کرام حج کمیٹی کے ذریعے مکہ مکرمہ پہنچے. اس کے علاوہ 20 حجاج کرام خلیج کے راستے مکہ مکرمہ پہنچے. جدہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اترنے والے حجاج کرام کو امسال بھی بذریعہ ٹرین مکہ مکرمہ لایا گیا.
ہائی سپیڈ ٹرین کے ذریعے حجاج کرام کا جدہ سے مکہ مکرمہ کا سفر انتہائی خوشگوار رہا۔ اس کے علاوہ حج کمیٹی سے آنے والے تقریباً 50,890 حجاج کرام نے حج سے پہلے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ اور 10,339 حجاج کرام نے حج کے بعد مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا سفر بذریعہ ٹرین طے کیا۔ حجاج کرام نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا سفر 300 کی اسپیڈ سے چلنے والی ٹرین کے ذریعے گھنٹوں کا سفر صرف 2.25 گھنٹے میں طے کیا۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے درمیان ٹرین کی سہولت سعودی حکومت کی جانب سے حجاج کرام اور زائرین کے لیے ایک بڑا تحفہ ہے۔ سفیر ہند عالی جناب ڈاکٹر سہیل اعجاز خان نے مکہ مکرمہ کا دورہ کیا، حجاج کرام کی عمارتوں، برانچ آفس اور کلینکس کا معائنہ کیا اور وہاں کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ مکہ مکرمہ میں حجاج کرام کی رہائش امسال محلہ عزیزیہ اور حی النسیم کے ساتھ ساتھ مختلف علاقوں میں بھی تھی۔ مثال کے طور پر عزیزیہ شمالیہ، معابدہ، ریزاخر، ری بخش، شار منصور اور خالدیہ وغیرہ۔ 288 عمارتوں کا سلیکشن، جس میں 4 رباط کی عمارتیں بھی شامل ہیں، منسٹری آف حج کی گائیڈ لائن کے مطابق امسال پہلی مرتبہ رمضان سے پہلے ہی مکمل کر لیا گیا تھا۔ حجاج کرام کی رہائش سے حرم شریف آمد و رفت کے لیے 24 گھنٹے بس سروس مہیا تھی۔ چونکہ عمارتیں مکہ مکرمہ کے مختلف علاقوں میں تھیں، اس لیے 17 بس پوائنٹس کے ساتھ ساتھ 56 امبریلا پوائنٹس بھی بنائے گئے تاکہ حجاج کرام کو سہولت ہو۔ جمعہ کا دن ٹرانسپورٹ کے اعتبار سے کافی اہمیت کا حامل تھا، کیونکہ جمعہ کی نماز کے بعد بیک وقت تقریباً 1,22,000 حجاج کرام کا عزیزیہ کے لیے ٹرانسپورٹ فراہم کرنا کسی چیلنج سے کم نہیں ہوتا۔ کونسل جنرل اور کونسل حج اپنی ٹیم کے ساتھ ٹرانسپورٹ کے انتظامات کو پابندی کے ساتھ دیکھتے رہے اور ان کے ساتھ میڈیکل اور رضاکاروں کی ٹیم حجاج کرام کی خدمت میں مصروف رہی اور الحمدللہ جمعہ کا مومنٹ بھی کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ منسٹری آف حج کے نظام کے مطابق تمام حجاج کرام کو مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ پہنچتے ہی نسک کارڈ فراہم کر دیا گیا تھا۔ بغیر نسک کارڈ کے حرم شریف یا مشاعر مقدسہ میں داخلہ ناممکن تھا۔ حجاج کرام نے نظام کی پابندی کرتے ہوئے ہمیشہ نسک کارڈ کو اپنے گلے میں لٹکائے رکھا۔ امسال تجربے کے طور پر تقریباً 10,000 حجاج کرام کو ہندوستان میں ہی نسک کارڈ فراہم کیا گیا۔ حجاج کرام کی خدمت کے لیے حج مشن کے تحت مختلف شعبے قائم کیے گئے۔ مثال کے طور پر کمپیوٹر سیل، کوارڈینیشن، جنرل ویلفیئر، مدینہ موومنٹ، بلڈنگ ویلفیئر، DBC، SHI یعنی خادم الحجاج، مس پلیس بیگیج سیل، ٹرانسپورٹ، حرم ٹاسک فورس، میڈیا سیل، انفارمیشن سینٹر، موبائل ٹیم وغیرہ وغیرہ۔ حجاج کرام کی خدمت کے لیے امسال حج مشن کے علاوہ 12 برانچ آفس اور 13 کلینکس قائم کی گئی تھیں تاکہ حجاج کرام کو سہولت ہو۔ اس کے علاوہ 24 ایمبولینسیں 24 گھنٹے حجاج کرام کی خدمت میں مصروف رہیں۔ حکومت ہند کی جانب سے حجاج کرام کی خدمت کے لیے 6 کوارڈینیٹرز، 47 حج آفیسرز، 230 حج سپرنٹینڈنٹ، 164 ڈاکٹرز اور 197 پیرامیڈک بھیجے گئے، جنہوں نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ حجاج کرام کی خدمت کی۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں حجاج کرام کی عمارتوں میں وائی فائی کی سہولت فراہم کی گئی، جس سے حجاج کرام کو کافی راحت ملی۔ حج کی تیاریوں کے پیش نظر کونسل جنرل جناب فہد احمد خان سوری اور کونسل حج محترمہ صدف چودھری نے تمام معلمین کے ساتھ میٹنگ کی اور امور حج پر تبادلہ خیال کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ہندوستان سے آئے ہوئے حج آفیسران کے ساتھ میٹنگ کی اور منظم انداز میں پابندی کے ساتھ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی تلقین کی۔ اور موسم حج کے دوران کونسل جنرل اور کونسل حج کا حجاج کرام کی عمارتوں میں پہنچ کر حجاج کرام سے ملاقات کرنے اور آمد کے وقت ان کا استقبال کرنے کا سلسلہ جاری رہا۔ حج کمیٹی سے آنے والے تمام حجاج کرام کو اسرار خیر کمپنی کی جانب سے 34 معلمین کے درمیان تقسیم کیا گیا تھا، جن کی نگرانی میں حجاج کرام نے مشاعر مقدسہ میں حج کے ارکان مکمل کیے۔ وہ حجاج کرام جن کے خیمے میٹرو اسٹیشن کے اطراف تھے، انہیں مشاعر میں ٹرین کی سہولت مہیا کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ بقیہ مکاتب کے حجاج کرام کے لیے مشاعر مقدسہ میں بس کی سہولت فراہم کی گئی۔ گویا ٹرین کی گنجائش کے اعتبار سے تقریباً 63,783 حجاج کرام نے بذریعہ ٹرین اور بقیہ حجاج کرام نے بذریعہ بس مشاعر مقدسہ کا سفر طے کیا۔ مینا جانے سے قبل ٹرین ٹکٹ وصول کر کے حجاج کرام کے درمیان تقسیم کر دیا گیا تھا۔
حج کمیٹی سے آنے والے حجاج کرام میں 94,206 حجاج کرام نے قربانی کے لیے حج کمیٹی کو ذمہ دار بنایا تھا۔ ان کے اضاحی کوپن مینا جانے سے قبل حجاج کرام کے درمیان تقسیم کر دیے گئے تھے اور 10 ذی الحجہ کی شام تک قربانی مکمل کر دی گئی تھی۔ حجاج کرام کی سہولت کے لیے حج کمیٹی آف انڈیا کی جانب سے حج سویدھا ایپ لانچ کیا گیا تھا، جس میں حجاج کرام کے لیے بہت ساری سہولیات فراہم کی گئی تھیں، جس سے حجاج کرام نے کافی استفادہ کیا۔ حجاج کرام کے خدمت اور سہولت کے پیش نظر موسم حج کے دوران سوشل میڈیا کا کافی استعمال رہا۔ مثال کے طور پر ٹویٹر، فیس بک، واٹس ایپ، ویب سائٹ، آن لائن کمپلین، ہیلپ لائن اور ٹول فری نمبر وغیرہ، اور اس کا حج کے دوران بھرپور استعمال ہوا۔ حج مشن کے تحت میڈیا سیل پہلی فلائٹ سے لے کر آخری فلائٹ تک روزانہ حجاج کرام کی تفصیلی رپورٹ حج 2026 ڈیلی بلیٹن کے نام سے یوٹیوب کے ذریعے آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہا، جو کہ حجاج کرام اور ان کے متعلقین اور حج سے متعلق معلومات حاصل کرنے والوں کے لیے کافی مفید ثابت ہوا۔ مینا روانگی سے قبل 5 دنوں پر مشتمل ایک چھوٹا سا ویڈیو میڈیا سیل کی جانب سے حجاج کرام کے لیے پیش کیا گیا، جس سے کثیر تعداد میں لوگوں نے استفادہ کیا۔ 7 ذی الحجہ کی شام سے حجاج کرام کی مینا روانگی کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ اس دن حج مشن کا عملہ کافی الرٹ تھا تاکہ وقت مقررہ پر تمام کے تمام حجاج کرام مینا پہنچ جائیں، اور یہ سلسلہ پوری رات جاری رہا، اور الحمدللہ عافیت کے ساتھ تمام حجاج کرام مینا پہنچے۔ مینا کے انتظامات پچھلے سالوں کے بنسبت کافی بہتر تھے۔ تمام حجاج کرام کے لیے صوفہ بیڈ فراہم کیا گیا تھا، جس پر حاجی کا نام، پاسپورٹ نمبر تصویر کے ساتھ درج تھا، جس کی وجہ سے مینا میں ہر حاجی کو بآسانی جگہ مل گئی۔ اس کے علاوہ ایئر کنڈیشن، سامان رکھنے کے لیے ہینگرز اور چپلوں کے لیے الماریاں بنائی گئی تھیں۔ زمین پر گرین کارپیٹ ہونے کی وجہ سے صفائی اور مینا کی خوبصورتی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ فریش کھانے کی سہولت موجود تھی۔ اس کے علاوہ حجاج کرام کی دیکھ بھال کے لیے ہر مکتب کے خیمے میں حج آفیسران اور میڈیکل ٹیم کو متعین کیا گیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ہر 150 حاجیوں کی رہنمائی کے لیے ایک SHI کو متعین کیا گیا تھا۔ 8 ذی الحجہ کی رات سے عرفات روانگی شروع ہو گئی۔ میٹرو، ٹرین اور بسوں کے ذریعے انتہائی سکون و اطمینان کے ساتھ لبیک اللہم لبیک کی صدا لگاتے ہوئے تمام حجاج کرام بعافیت عرفات پہنچے۔ عرفات کا منظر قابل دید تھا۔ پوری دنیا سے آئے ہوئے تقریباً 17 لاکھ حجاج کرام میدان عرفات میں جمع تھے۔ حجاج کرام کے رنگ مختلف تھے مگر لباس ایک، زبان مختلف تھی مگر ترانہ ایک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آج عرفات کا موسم کافی گرم تھا، دھوپ میں شدت تھی، مگر گرمی کی شدت کی پرواہ کیے بغیر حجاج کرام کے قافلے جوق در جوق میدان عرفات میں داخل ہو رہے تھے۔ امسال عرفات کے مکمل خیمے ایئر کنڈیشن تھے۔ دھوپ کی تمازت بھی اپنے شباب پر تھی، مگر لوگ دھوپ میں کھڑے ہو کر اپنے ہاتھوں کو آسمان کی جانب بلند کر کے دعاؤں میں مصروف تھے۔ آج حجاج کرام کا برسوں کا خواب شرمندہ تعبیر ہو رہا تھا۔ غروب آفتاب تک حجاج کرام نے عرفات میں وقوف کیا، اور پھر غروب آفتاب کے بعد انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر حاجی کا لقب اور مغفرت کی امید لے کر عرفات سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہوا، اور انتہائی خوشگوار ماحول میں کھلے آسمان کے نیچے حجاج کرام نے رات گزاری۔ سفیر ہند عالی جناب ڈاکٹر سہیل اعجاز صاحب، وزارت برائے اقلیتی امور کے جوائنٹ سیکریٹری جناب محمد افضل، قونصل جنرل جناب فہد احمد خان سوری، قونصل حج محترمہ صدف چودھری، حج انچارج محمد علی جوہر اور حج کمیٹی کے اہم ذمہ داران بنفس نفیس مشاعر مقدسہ میں رہ کر حج کے انتظامات پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ میڈیکل کی جانب سے طبی سہولت بھی فراہم کی گئی تھی۔ وہ حجاج کرام جو بیماری کی وجہ سے ٹرین یا بسوں پر سوار ہونے کے قابل نہیں تھے، انہیں ایمبولینس کے ذریعے میڈیکل انچارج طاہر ملا اور میڈیکل کوارڈینیٹر ڈاکٹر مسعود اور میڈیکل ٹیم کی نگرانی میں عرفات لے جایا گیا تاکہ ان کا وقوف عرفہ ہو سکے۔ ضرورت مند افراد کے لیے سینکڑوں کی تعداد میں ویل چیئر کا انتظام بھی کیا گیا تھا۔ مزدلفہ میں رات گزارنے کے بعد حاجیوں کا قافلہ مینا کے لیے روانہ ہوا اور بعافیت اپنے اپنے خیموں تک پہنچا۔ آج کے دن صرف بڑے شیطان کو کنکری مارنی تھی۔ وزارت الحج کی جانب سے رمی جمرات کے لیے ہر ملک کے لیے الگ الگ وقت متعین تھا۔ حجاج کرام نے اس کی پابندی کی اور انتہائی سکون و اطمینان کے ساتھ بعافیت کنکری ماری گئی، اور پھر حلق یا قصر کے بعد حجاج کرام احرام سے فارغ ہو گئے۔
منا میں قیام کے دوران حجاج کرام نے حرم شریف پہنچ کر طواف زیارہ کیا اور پھر 12 ذی الحجہ کو حج کے تمام ارکان کو مکمل کر کے بعافیت اپنی اپنی رہائش گاہ تک پہنچے۔ اس طرح حج کے تمام ارکان انتہائی سکون و اطمینان کے ساتھ مکمل ہوئے۔ الحمدللہ کسی طرح کا کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا اور حج 2026 مکمل طور پر کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ حج کے فوراً بعد منسٹری آف حج اینڈ عمرہ کی جانب سے ختامہ مسک کے عنوان سے جدہ میں ایک عظیم الشان تقریب منعقد کی گئی، جس میں حج 2026 کی کامیابی اور حجاج کرام کی خدمات میں شاندار کارکردگی کا جشن منایا گیا۔ اس تقریب میں قونصل جنرل جناب فہد احمد خان سوری اور قونصل حج محترمہ صدف چودھری نے شرکت کی۔ اس تقریب میں انڈین حج مشن کو بہترین کوارڈینیشن اور بہترین کمیونیکیشن کے 2 الگ الگ لبیتم ایوارڈ سے نوازا گیا۔ یقیناً منسٹری آف حج کی جانب سے دیا جانے والا یہ ایوارڈ اعلیٰ قیادت اور انڈین حج مشن ٹیم کی بہترین کارکردگی کا ثبوت ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق امسال پوری دنیا سے 17,07,301 حجاج کرام نے بعافیت فریضہ حج ادا کیا۔ سال گزشتہ کی طرح امسال بھی 5,437 خواتین بغیر کسی محرم کے فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ پہنچیں اور انتہائی سکون و اطمینان کے ساتھ فریضہ حج ادا کر کے بعافیت اپنے وطن واپس پہنچیں۔ فریضہ حج ادا کرنے کے بعد ہندوستانی حجاج کرام کی واپسی کا سلسلہ شروع ہوا۔ قونصل جنرل جناب فہد احمد خان سوری نے جدہ ایئرپورٹ پہنچ کر حجاج کرام کو الوداع کہا اور پھر جدہ ایئرپورٹ سے حجاج کرام کی واپسی کا سلسلہ جاری رہا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ حجاج کرام جو جدہ ایئرپورٹ سے مکہ مکرمہ پہنچے تھے ان کی مدینہ منورہ کی زیارت باقی تھی، لہٰذا مدینہ مومنٹ کی جانب سے حجاج کرام کی مدینہ منورہ روانگی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حجاج کرام کی واپسی کی فلائٹ سے تقریباً 36 گھنٹے قبل فلائٹ کا عملہ اور حج مشن کے رضاکار حاجیوں کی عمارتوں میں پہنچ کر ان کا 2 بیگ پر مشتمل 40 کلو سامان وصول کر کے فلائٹ ٹیگ لگا کر بذریعہ ٹرک ایئرپورٹ روانہ کر دیتے ہیں تاکہ حجاج کرام سامان سے متعلق ایئرپورٹ کی جملہ کارروائیوں سے محفوظ رہ سکیں۔ فلائٹ سے 12 گھنٹے قبل حاجی طواف وداع سے فارغ ہو کر اپنی عمارت میں موجود رہتے ہیں اور تقریباً 10 گھنٹے قبل ان کو بذریعہ بس ایئرپورٹ روانہ کر دیا جاتا ہے۔ روانگی کے وقت حاجی کے پاس صرف 7 کلو کا ایک ہینڈ بیگ ہوتا ہے۔ جدہ ایئرپورٹ سے حجاج کرام کی واپسی کا سلسلہ 1 جون سے شروع ہوا اور 21 جون تک جاری رہا۔ اس طرح اگر دیکھا جائے تو جدہ ایئرپورٹ سے 182 فلائٹس کے ذریعے 52,464 حجاج کرام ہندوستان کے لیے روانہ ہوئے۔ مدینہ منورہ سے حجاج کرام کی واپسی کا سلسلہ 4 جون سے شروع ہوا اور مورخہ 30 جون کی رات میں ہندوستانی حجاج کرام کا آخری قافلہ مدینہ منورہ سے ہندوستان کے لیے روانہ ہوا۔ اس طرح مدینہ منورہ ایئرپورٹ سے ٹوٹل 238 فلائٹس کے ذریعے 69,919 حجاج کرام بعافیت ہندوستان پہنچے۔ اس طرح اجمالی طور پر اگر دیکھا جائے تو مدینہ منورہ اور جدہ ایئرپورٹ سے ٹوٹل 420 فلائٹس کے ذریعے 1,22,383 حجاج کرام فریضہ حج ادا کر کے بعافیت اپنے وطن پہنچے۔ تازہ ترین رپورٹ کے مطابق اس وقت مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں کل 10 حجاج کرام موجود ہیں، جن میں 8 حجاج کرام ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں اور 2 ان کے مرافقین میں سے ہیں۔ حجاج کرام کے ساتھ ساتھ ہندوستان سے آئے ہوئے کوارڈینیٹرز، حج آفیسران اور میڈیکل اسٹاف جو حجاج کرام کی خدمت پر مامور تھے، اپنے فرائض کو انجام دینے کے بعد وہ بھی اپنے وطن واپس جا چکے ہیں۔ گویا حج 2026 کا مکمل آپریشن انتہائی کامیابی کے ساتھ پائے تکمیل کو پہنچا۔ اللہ تبارک و تعالی تمام حجاج کرام کے حج کو قبول کرے اور ان کی خدمت کرنے والوں کی خدمات کو شرف قبولیت سے نوازے۔ وہ حجاج کرام جو دنیا سے رخصت ہو گئے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ آپ حضرات پابندی کے ساتھ پورے موسم حج یعنی حج 2026 میں ہمارے ساتھ جڑے رہے اور میں حج سے متعلق ضروری معلومات سے آپ حضرات کو باخبر کرتا رہا، اس امید کے ساتھ کہ ہماری خبروں، گائیڈ لائن اور چھوٹی چھوٹی ویڈیو سے حجاج کرام کو فائدہ پہنچے گا۔ حج سے جڑی خبروں کے ساتھ انشاءاللہ آئندہ سال پھر ملاقات ہوگی۔ یونس اعظمی اور کیمرہ مین احمد مکی کو اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔